زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ورخطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر. سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی. درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے. درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے مسلمان بنا کر دنیا میں بھیجا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول عنایت فرمایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک سچی اور معتبر اور مقدس کتاب کلام اللہ قرآن مجید عنایت فرمائی. عزیزان محترم، جس طرح سے آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ وقت اور حالات کی مناسبت سے جمعے کا خطبہ دیا جائے تاکہ اس کا بھرپور فائدہ امت محمدیہ امت مسلمہ کو ہو. چنانچہ آج کا عنوان بڑا ہی کربناک ہے. دل دھڑک جاتا ہے جب اس عنوان کی طرف لب کشائی کی جاتی ہے، زبان کھولی جاتی ہے. چنانچہ ہمارے حرکات و سکنات، ہماری عقیدتیں،
ہمارا عبادتوں سے دور ہونا، ہمارا جو مسجدوں کا ویران کرنا، ہمارا نبی کی سنتوں کو چھوڑ دینا، اور یہ یقین کر بیٹھنا کہ مجھے مرنا نہیں ہے، میں زندہ رہنے والا ہوں، مجھ سے باز پرس نہیں ہوگی، میرا پہلا گھر قبر نہیں بنایا جائے گا. یہ تصورات جب میرے ذہن سے ختم ہو گئے کہ قبر میں مجھے جانا ہے، موت کی سختی سے مجھے دوچار ہونا ہے، پنجڑی سے پنجڑی میری ملائی جانے والی ہے، اور کربناک اور خطرناک یہ اچھے فرشتے میری روح کو قبض کرنے والے ہیں، اس وقت نہ کوئی پیر اور ملا میرا ساتھ دینے والا ہے، نہ کوئی دوست احباب میرا ساتھ دینے والا ہے، نہ کوئی مال و زر میرا ساتھ دینے والا ہے، نہ عہدہ میرا ساتھ دینے والا ہے، نہ انفلوئنس میرا ساتھ دینے والا ہے، نہ خاندان کی منصوبہ بندی میری ساتھ دینے والی ہے. اس موت کے فرشتے سے ٹکراؤ اگر ہوگا تو سارا خاندان بھی سامنے ہوگا، سارے لوگ بھی ہوں گے، دوست احباب بھی ہوں گے، رشتہ دار بھی ہوں گے، اولاد بھی ہوگی، ماں باپ بھی ہوں گے، بیوی بچے بھی ہوں گے، خاندان کا خاندان ہوگا. لیکن موت کا فرشتہ جب دھمکے گا اور کہے گا کہ اب نکل روح اس کے جسم سے، تو میری جنگ مجھے اکیلی لڑنی ہے. اور دوسری رہی بات، ایک اللہ کو ماننے میں انسانوں کے پاس بہت بڑا جھگڑا ہے. کوئی کہتے ہیں کہ تین میں کا ایک ہے، کوئی کہتے ہیں کہ تین خدا ہیں، اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ 33 کروڑ بھی خدا ہیں. لیکن عزیزان محترم، مسلمانوں نے دعویٰ کیا کہ ایک ہی اللہ ہے، ٹکراؤ ہوا، ایک اللہ کو ماننے میں ٹکراؤ کیا، ہر جگہ پر اللہ کو اوپر والے کو ماننے میں ٹکراؤ کیا. لیکن یاد رکھنا، جتنے لوگ 33 کروڑ بھگوان کو ماننے والے ہیں، یا جو پیری مریدی کرنے والے ہیں، یا تین خداؤں کو ماننے والے ہیں، یا خدا نہیں ہے کا تصور رکھنے والے ہیں، ان تمام سے اگر سوال کیا گیا کہ میاں ذرا بتاؤ کیا موت ایک اٹل حقیقت ہے یا نہیں، تو اس پر کسی نے انکار نہیں کیا. ہر ایک کا متفقہ فیصلہ ہے کہ موت آنے والی ہے، مجھے دنیا میں مارا جانے والا ہے، اور ایک اندھیرا کمرہ میرا مقدر بنائے جانے والا ہے. اس کے روشن دان، اس کے لیے روشنی، اس کے لیے نرم، اس کے اندر خوشبو، اس کے اندر بہترین نظام قائم کرنے کے لیے میں نے اس سرزمین کے اوپر کیا عمل کیا ہے. یہ تصورات ہمارے ذہنوں سے ختم ہو کر کے رہ گئے. وہی جاہلانہ رسومات، وہی جاہلانہ طریقے، وہی جاہلانہ تمام تر اطوار ہمارے ذہنوں کے اندر پیوست کر دیے گئے، اور ہر انسان آج موت سے بھاگ رہا ہے، ہر انسان آج موت سے دور ہو رہا ہے. حالانکہ تم چاہے کتنی ہی دور چلے جاؤ، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ میاں، موت ایک اٹل حقیقت ہے. اگر تم لوہے کا یا بہت طاقتور کوئی کمرہ تلاش کر لو اور اسے تراش کر کے اس کے اندر تم داخل ہو جاؤ، جہاں سے کسی کے آنے جانے کا کوئی راستہ نہ ہو، اور یہ تم تصور کر بیٹھو کہ میں ایک طاقتور محل کے اندر ہوں یا میں طاقتور کمرے کے اندر ہوں، یہ طاقت کو کوئی توڑ نہیں سکتا، تمہارا اپنا تصور ہے. لیکن جب تمہارا وقت مقرر ہوگا تو اللہ وحدہ لا شریک لہ اس طاقتور کمرے میں ملک الموت کو داخل کرے گا، اور وہیں پر تمہاری موت بھی واقع ہوگی. سب کا اٹل فیصلہ ہے، ایک اٹل حقیقت ہے، ایک سچی اور مضبوط حقیقت ہے کہ مجھے مرنا ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ آل عمران کے اندر اسی بات کو سامنے رکھ کر کے کہا، تمام کے تمام جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ اکبر. مزہ کس کو کہا جاتا ہے؟ یا مزہ اچھا ہوتا ہے یا مزہ برا ہوتا ہے؟ اچھا مزہ جب ملتا ہے تو انسان کے چہرے پر متانت آ جاتی ہے، وہی برا اگر ذائقہ اس کے منہ میں جاتا ہے تو انسان کا چہرہ کھنچ جاتا ہے، دل میں گھٹن محسوس ہوتی ہے کہ کاش میں یہ کیا کھا لیا کہ میری صحت اس سے خراب ہونے والی ہے. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، جب موت ایک اٹل حقیقت ہے تو اس سے انکار کیسا؟ جب موت ایک اٹل حقیقت ہے تو اس سے دور بھاگنا
کیسا؟ جب ایک موت اٹل حقیقت ہے تو پھر سنتوں پہ سے بیزارگی کیا ہے؟ پھر موت ایک اٹل حقیقت ہے تو دنیا سے محبت کیسی؟ جب موت ایک اٹل حقیقت ہے تو توحید سے بیزارگی کیا؟ جب موت ایک اٹل حقیقت ہے تو دنیاوی تعلیم کی اہمیت ہی کیا؟ جب موت آنے ہی والی ہے اور موت لے کر کے جانے والی ہے، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کائنات کی ایک عظیم شخصیت جس کو محمد رسول اللہ کہا گیا، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا، ارے جس کی باری آئی تو آدم سے لے کر اللہ نے عیسیٰ تک یہ القاب سے نہیں نوازا۔ میرے آقا کی جب باری آئی وہ معتبر شخصیت کا مقام بڑھا کر اللہ نے کہا، کہیں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر۔ غرض کہ میرے آقا کے تعلق سے اللہ نے جتنی تعریفیں ہو سکتی تھی تعریفوں کی حدوں کو پار کر کے بیان کر دیا۔ لیکن عزیزان محترم ذرا تصور کر کے جاؤ، آج یہ منظر کو لے کر کے جاؤ، آج اگر ہماری غفلت اگر ہے تو آج ہی سے میں اور آپ اپنے رمڈ اٹھے ہوئے رب کو منانے کی ضرورت ہے، سنتوں کی طرف آنے کی ضرورت ہے، دنیا سے بیزارگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، مال و زر کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور پھر اپنے آپ کو ایک قیمتی سر کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھکا دینے کی ضرورت ہے۔ آؤ ذرا وہ عظیم شخصیت کے پاس جب ملک الموت آ جاتی ہے، اللہ اکبر، جس رب نے اپنے نبی کو تمام اخلاق کے عمدہ عہدے پر فائز پیدا کر کے فائز کیا ہے، اور جس کا اوڑھنے کے انداز کو دیکھ کر اللہ نے کہا تھا یا ایھا المزمل، کیا انداز ہے میرے نبی تیرا کلمے کو جو ہے کملے کو اوڑھنے کا۔ جب بات آئی لوگوں تک بات پہنچانے کی تو اللہ نے کہا یا ایھا المدثر، اٹھ اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ذمہ داری قبول کرو یہ انسانیت کی، کوئی جہنم میں نہ جانے پائے بجو جس کے کہ جس کا مقدر ہم بنا دیتے ہیں۔ وہ نبی جب ملک الموت آ جاتے ہیں میرے نبی کے قریب میں، میرے آقا تھرا جاتے ہیں، کانپنے آتے ہیں، اور آپ کی پنجڑی سے پنجڑی مل جاتی ہے۔ اب جب یہ منظر ماں عائشہ صدیقہ نے دیکھا، بیٹی فاطمہ نے دیکھا، اور میری بی بی فاطمہ نے پلٹ کر کہا اللہ سے دعا کر کے، جب نبی کی کراہٹ سنی، جب نبی کے حلق سے نرخرے سے آواز آ رہی ہے، کراہنے کی آواز آ رہی ہے، وہ مرد آہن جنہوں نے بے شمار طاقتور لوگوں کا جو ہے نا مقابلہ کیا تھا، جس نے عرب کو زندہ کر کے ان کی طاقت کو بلند کر دیا تھا، جس نے دشمن کو زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا، وہ نبی آج ملک الموت آیا ہوا ہے۔ اب آخری سانسیں چل رہی ہے، اب ملک الموت کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ اب نکل جا روح، یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہا میری آپ کی روح کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میری روح اچھی ہوگی، بہت اچھی ہوگی، میرے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے گا، یہ تصور میرا اور آپ کا ہے، اور انسان سوچتا یہی ہے کہ نہیں بھائی اب صحیح کر لوں گا، ایک 2 دن کا وقفہ ہے، 2 دن ذرا تجارت کے ہیں، یہ کرنے کے بعد اپنے جو ہے نا درست کر لوں گا، یہ 2 دن کا مسئلہ ہے، 4 ایگزام باقی ہے، اس کے بعد فجر کی نماز شروع کر لوں گا، بچے کی شادی ہے، 1 ہفتے کی گڑبڑ ہے، اس کے بعد مسجد کو جانا شروع کر دوں گا۔ میرا اور آپ کا عمل تو یہی ہے۔ عزیزان محترم، وہ شخصیت عظیم الشان زمین پر لیٹی ہوئی ہے، جسم چلنے کے قابل نہیں رہا، پیروں میں دم نہیں رہا، اور ہاتھوں میں تھر تھری آ چکی ہے، بات بات کو غشی آ رہی ہے۔ ملک الموت آتا ہے اور کہتا ہے چلو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں سے درد شروع ہوا، اتنا خطرناک درد ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرہانے لگے۔ پہلو میں بیٹھی ہوئی ایک بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوئی پیروں کے پاس، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منظر کو دیکھ رہی ہے۔ بیٹی جس نے اپنے باپ کو مشکلات کے حالات میں مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، جس نے اپنے کبھی باپ کو اپنے لڑکھڑاتے ہوئے زبان سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا، جس نے اپنے باپ کو مضبوطی کے ساتھ دشمن کے سامنے ڈٹنے والا دیکھا تھا، لیکن آج موت کی ایسی تڑپ، موت کی ایسی سختی، موت کی ایسی جو ہے کڑاکے کی سر جو ہے نا، جب پھر نبی کا معاملہ ہے، نبی کے ساتھ تو نرمی کا معاملہ ہے کہ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کی سختی سے کرہا رہے ہیں۔ بہن فاطمہ کی زبان سے الفاظ نکل پڑے اور کہا یا اللہ، اے میرے رب، اے ہمارے اللہ، میرے باپ پر رحم فرما، موت کی سختی سے
میرے باپ کو بچا لے۔ ارے جس کی روح کو آسانی کے ساتھ نکالا جا رہا ہو، اس کی جسم تر پر آ رہا ہے، اس کی پنگڑی سے پنگڑی ملی جا رہی ہے اور وہ تڑپ رہے ہیں اور زبان سے کر رہے ہیں، تو ذرا اندازہ کرو میری ماں بہنوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ میرے 24 گھنٹے میں سے میں 20 گھنٹے اپنے رب کو ناراض کر کے گزارتا ہوں، اور جنت میں جانے کا مجھے شوق بھی ہے۔ ہم نے کبھی موت کا تصور نہیں کیا، موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں لایا، موت کے بارے میں کبھی ہم نے تصور نہیں کیا، موت کے بارے میں علم حاصل نہیں کیا، موت کے بارے میں کبھی معلومات حاصل نہیں کی۔ آخر کیا بلا ہے یہ؟ آخر کیا بلا ہے یہ؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ موت اتنی خطرناک ہے میاں، اتنی خطرناک شے ہے موت کہ ایک زندہ انسان کو آری لے کر کاٹا جا رہا ہو تو کیسے اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ تکلیف آرے سے کاٹے جانے کی موت کے سامنے بڑی ہلکی ہے، وہ موت اتنی خطرناک ہے۔ پھر کہا اسی صحابی نے، تم سمجھتے کیا ہو؟ موت کیا ہے لوگوں؟ موت اس کا نام ہے کہ کسی زندہ انسان کو اس کے اعضاء کاٹے جا رہے ہو، کھینچی لے کر اس کی کان کاٹی گئی ہو، ناک کاٹی گئی ہو، پیر ہاتھ کاٹے جا رہے ہو، اور وہ زندہ بھی ہو، وہ سانس بھی لے رہا ہو، اسے کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک بیجا کہا آپ نے، بجا کہا آپ نے کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کسی زندہ انسان کو اگر کاٹا جائے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں پلٹ کر کے کہ یہ معمولی خینچی تمہیں اتنا تکلیف پہنچاتی ہے، یہ معمولی آری تمہیں اتنا تکلیف پہنچاتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ جب جسم سے روح نکالی جاتی ہے تو انسان کو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، تصور کرو یہ چمکتی دمکتی دنیا مجھے کچھ نہیں دے سکتی، یہ مال و زر کی دنیا مجھے کچھ نہیں دے سکتی۔ شوہر کا اگر انتقال ہو جاتا ہے، بیوی 40 دن کے بعد دوسرے کو ڈھونڈ لے گی، اگر بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے شوہر 4 دن کے بعد نہ دوسری کر لے گا۔ بہرحال اپنی اپنی زندگیوں میں سب مشغول ہو جائیں گے، لیکن ایک وقت آنے والا ہے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ دن کے اجالے میں آئے گی، رات کے اندھیرے میں آئے گی، محفل میں آئے گی، ٹوائلٹ میں آئے گی، قبرستان میں آئے گی، بستر پر آئے گی، گاڑی چلاتے وقت آئے گی۔ اس کا کوئی وقت اللہ نے نہیں بتایا، اور ہم دیکھتے ہیں سنتے بھی ہیں کہ ایک آدمی گاڑی چلاتے جا رہا تھا، اسٹیئرنگ پر بیٹھا ہوا ہے، موت قبض کر لی گئی، روح نکال لی گئی اس کی۔ یہ تکلیف برداشت کرنا ہی پڑے گا عزیزان محترم، تکلیف کو ہم کو برداشت کرنا ہی پڑے گا عزیزان محترم۔ آؤ ذرا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حافظ قرآن ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محدث ہیں، اللہ کے نبی کا ہر جملہ اپنی زندگی کو وقت وقف کر کے نبی کے ساتھ میں دے کر کے ہر جملے کو اپنے پنوں پر لکھتے جا رہا ہے ایک اللہ کا بندہ۔ محدث جس کو کہا گیا ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب موقع آیا، اب آخری وقت ہے، سانس نکلنے والی ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگوں نے دیکھ کر پوچھا، کیا ابو ہریرہ کیا ہو گیا بھائی؟ دنیا سے جانے کا غم ہو رہا ہے کیا؟ ابھی رہنا تھا دنیا میں، دنیا سے جانے کا غم ہو رہا ہے، کیوں رو رہے ہو بتاؤ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، موت کی سختی اتنی خطرناک ہے، موت کا وقت اتنا خطرناک ہے، میں نے اپنے آقا کو دیکھا ہے موت سے تڑپتے ہوئے، تو میری کیا بساط ہے اس کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، یہ مرحلہ یا جتنے بیٹھے ہیں، جتنے 7.5 ارب انسان دنیا میں موجود ہیں، سب کے ساتھ ایک وقت یہ مرحلہ ہونے والا ہے۔ بولنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، سننے والا یا والی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ ہر ایک کے ساتھ موت کا معاملہ بڑا کربناک اور خطرناک ہوگا۔ اچھی روح ہوگی، اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بتا دیا۔ سورہ مومنون پڑھ لینا، آیت نمبر 99 اور 100 پڑھ کے دیکھنا کہ انسان کی خواہش کیا ہوگی جب ملک الموت آ جائیں گے اور ملک الموت آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اب نکل بدخماش روح، اب نکل ذرا اچھے روح، تو وہ بدخماش جو روح رہے گی، جو خراب روح جو رہے گی، بے نمازی روح، سود کھانے والی روح،
جھوٹ بولنے والی روح، خبر پرستی کرنے والی روح، گانے سننے والی روح، لوگوں کے جسموں پر نظر ڈالنے والی روح، غیبتیں کرنے والی روح، حسد کرنے والی روح، چغلے کرنے والی روح، یہ روح اس جسم سے ایسی چمٹ جائے گی، ایسی محبت کرے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ روح فرشتے کی آواز سن کر کے بھی نہیں نکل پائے گی۔ اس لیے کیوں نہیں نکل پائے گی؟ اس کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں کر دیا گیا کہ برے آدمی کے پاس برے اعمال لے کر جب روح آئے گی تو اس کا چہرہ انتہائی کربناک اور خطرناک ہوگا۔ آخری تم دنیا میں ڈرائنگ کر کے یا جو تم اینیمیشن کر کے بنا لو چہرہ کہ اس سے زیادہ خطرناک نہیں ہو سکتا، اس کے بعد اس فرشتے کا چہرہ شروع ہوگا جو کربناک اور خطرناک چہرہ لے کر کے آئے گا۔ روح سے کہے گا نکل، تو اچھی نہیں ہے، تو اچھی نہیں ہے، نکل۔ اللہ اکبر، جب کہا جائے گا وہ روح جسم میں چھپتی پھرے گی، کبھی اس پیر میں، کبھی اس پیر میں، کبھی پیٹ میں، کبھی سر میں، کبھی ہاتھوں میں، کبھی دل اور جگر میں، کبھی دماغ میں، نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب فرشتہ اس روح کو نکالنے کے لیے آئے گا تو سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 اور 100 ذرا گھر جا کے اطمینان سے پڑھنا، وہ روح کہے گی کہ ہائے ہائے میری بدماش، میری بدخماشی، کہ میں تو آج پریشان ہو گئی، مجھے 1-2 دن کا وقفہ دے دو نا، 1 دن کا وقفہ دو، 1 دن، 1 لمحے کا دو۔ شاید میں برابر پڑھا نہیں، برابر سنا نہیں میں، ورنہ سنتا تو اچھا عمل کرتا۔ یہ حالات میرے ساتھ ہونے والے اگر ہوتے تو میں اپنے آپ کو سدھار دیتا، سنبھال لیتا اپنے آپ کو۔ میں نے تو دنیا کی طرف اپنا رخ کر لیا اور یہ سوچتا رہا کہ کل کروں گا، کل کروں گا، کل کروں گا۔ ابھی بھی موقع آ گیا، موت کا فرشتہ لینے آ گیا تو کہتا ہے کہ نہیں بھئی، موقع دو نا، مہلت دو نا، 1 دن کی مہلت دو، کم سے کم اچھی بات کر کے آ جاؤں، اچھا عبادت کر کے آ جاؤں۔ فرشتے کہیں گے کہ نہیں بیٹا، اب تیرا وقت تو ختم ہو چکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس خطرناک روح کو بار بار کہا جاتا ہے، وہ خطرناک چہرے والے فرشتے کہتے باہر آ۔ روح انکار کرتی ہے، فرشتوں کا اصرار ہوتا ہے، بار بار اصرار فرشتوں کا، روح کا انکار۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس خطرناک فرشتوں کے پنجوں کو پھیلا دیتا ہے جن کے ناخن لوہے کے اور انتہائی سوئی سے زیادہ تیز۔ اب وہ فرشتہ اس کے منہ کو زمین سے اور اوپر سے کھینچتا ہے اور وہ نوکیلے ہاتھوں والا پنجہ اس کے منہ میں سے اس کے بدن میں ڈالتا ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کی تکلیف کیسی ہوتی ہے، مثال دے کر کے بتائی کہ کانٹوں کا ایک جھاڑ ہو جس پر ایک باریک کپڑا ڈال دیا جائے اور ایک کونا پکڑ کے کھینچ دو، تار تار جیسے وہ کپڑا ہو جاتا ہے۔ اس کم ظرف انسان کی، بدبخت انسان کی، جھوٹے انسان کی، مکار انسان کی، بے نمازی انسان کی، فجر چھوڑنے والے انسانوں کی روح کو اللہ ایسے ہی تکلیف دے کر کے نکالے گا۔ تیار ہو جانا ہے۔ یاد رکھنا اس بات کو عزیزان محترم، بات میں کچھ وزن اور تھوڑا سا پیدا کر دو، اسی لیے کہ ہمارا یقین جو ہے چرند پرند درخت، آسمان و زمین اور درہم اور دینار پر ہو چکا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ہم کتنا یقین کرتے ہیں۔ یاد رکھنا اس بات کو، سورج میں اندھیرا آ سکتا ہے، سارے کے سارے سمندر سوکھ سکتے ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، لیکن میرے آقا کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے، یہ چاہے مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، دنیا کے جتنے مذاہب باطل ہیں سب کے لیے چیلنج ہے کہ میرے آقا کی بات 100% سچی ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جتنی باتیں میرے آقا نے بتائی ہے کیا یہ غلط ہوگی؟ نہیں نا، لیکن یہ جو دل کا لوتھڑا ہے نا، اسے بھی تھوڑا نرم کرو، اسے بھی نرم کرو، اسے بھی اللہ کے طرف راغب کرو۔ اور یہ لوتھڑے کے ساتھ یہ جو زبان ہے نا، بڑی گندی زبان ہے، اس کی بدبو اتنی خطرناک ہے کہ ساری دنیا بے ہوش ہو جائے، لیکن اس کی خوشبو بھی اتنی زبردست ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ آؤ اس دل کو ٹھنڈا کرو، اس دماغ کو ٹھنڈا کرو، اور پھر اس دنیا سے منہ موڑ لو اور رب کے سامنے جھک جاؤ، رب کو منوا لو، تبھی جا کر کے میری اور آپ کی زندگی جنت بن سکتی ہے۔
اسی لیے تو میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمدہ اور جامع بات بتا کر کے کہا، جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان کی موت واقع ہوتی، اچھی ہو یا بری ہو، اسے نہلا دیا جاتا ہے، کفن پہنا دیا جاتا ہے، اور پھر اس فرشتے کو ایک ڈولے میں رکھ دیا جاتا ہے، آخری سفر کی پہلی منزل کے طرف لے جایا جاتا ہے۔ جس سواری میں بیٹھ کر محلے میں اترایا کرتا تھا، آج وہ سواری تماشا دیکھ رہی ہے اور 4 آدمی اٹھانے پر تجھے مجبور کر دیے ہیں۔ اللہ بتا رہا ہے دنیا کو، زندوں کو، تمہارا بھی عالم یہی ہونا ہے۔ اترانا چھوڑ دو، تکبر چھوڑ دو، مالداری چھوڑ دو، اپنے مال پر اترانا چھوڑ دو، سونے چاندی کو چھوڑ دو، اپنے رب سے لو لگا لو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی اور زبردست بات بتا کر کے کہا، وہ جنازہ جب چلتا ہے، سوائے جنات اور چرند پرند کے انسان یہ بات نہیں سن سکتے۔ وہ فرشتہ وہ میت ڈولے سے آواز لگاتی ہے، اچھی میت ہے تو کہتی ہے کہ ہائے ہائے میرا مقام مجھے بتایا جا رہا ہے، لے چلو مجھے جلدی سے اور میرے مقام تک، میری منزل تک پہنچا دو۔ اور اسی طریقے سے بدخماش آدمی، قاتل، لینڈ گرابر، سودی بینک چلانے والوں، لوگوں کا مال ہڑپ کر کھانے والوں، اوقافی جائیدادوں کو اپنے ماں کا مال سمجھ کر ہڑپ لینے والوں، غریب مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں، ان سب کے تعلق سے بتایا گیا کہ یہ روح جب ڈولے میں رکھ کر لے جاتی رہے گی تو پکارے گی، چرند پرند اور جنات سنیں گے سوائے انسان کے۔ وہ روح کہے گی، ہائے کہاں لے جا رہے ہو، کدھر لے جا رہا ہوں، مجھے میں جانا نہیں چاہتی، مجھے روک لیا جائے، میرا مقام مجھے بتایا جا رہا ہے، بڑا کربناک ہے، کاش کہ میں دنیا میں سمجھ گئی ہوتی تو بہتر ہوتی۔ کوئی معاملت داری نہیں، کوئی رشوت نہیں، کوئی خاندان نہیں، کوئی حسب و نسب نہیں، کسی کا عہد نامہ نہیں، کسی کی پیری مریدی نہیں، کسی کی لال پیری ہری ٹوپی بھی نہیں، کچھ نہیں چلنے والا ہے۔ انسان ڈھکیل ڈھکیل کر لے جاتا ہے اور قبرستان کے حوالے کرتا ہے۔ جب یہ میت جا رہی تھی، ہر انسان کی میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اور وہ 3 میں سے ایک واپس آ جائے، 2 واپس آ جاتے ہیں اور ایک میت کے ساتھ رہتا ہے۔ غور سے سننا، ہم نے کئی مرتبہ ان باتوں کو رکھا، لیکن فون کے زیادہ استعمال سے ہماری عقلیں معوف ہو گئی ہیں، ہمیں آج کی بات 1 گھنٹے کے بعد یاد نہیں رہتی۔ یہ حال تو ہمارا اپنا ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں 2 واپس آ جاتے ہیں، ایک میت کے ساتھ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہے جی، ایک جو جاتا ہے ساتھ میں وہ کیا، 2 واپس آتے ہیں وہ کیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کے ساتھ جانے والوں میں اس کی آل ہوتی ہے، اس کے مال ہوتا ہے، اس کے اعمال ہوتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کے ساتھ جاتی ہیں۔ اب 2 واپس، مال بھی واپس دنیا میں، آل بھی واپس دنیا میں، ساتھ میں رہنے والا کیا ہے؟ اعمال۔ اور تعجب کریں گے اگر کسی کو لکھنے آتا ہو تو مجھے نماز کے بعد لکھ کے بتانا، اعمال کے اندر ہی مال چھپا ہوا ہے۔ ہم اعمال کو الگ کر دیا اور مال کو الگ کر دیا، عجیب مسئلہ ہے ہمارا بھی بیوقوفی کا۔ اعمال کے اندر ہی مال ہے، اور اعمال جس کے بہتر ہوں وہ جنت کا مستحق، اعمال جس کے خراب ہو خبر سے اس کا سلسلہ شروع۔ کیسے شروع ہوگا ہم آپ کو بھی بتا دیں گے انشاءاللہ۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، اسی خاندان کے لیے اللہ سے بغاوت کیا انسان واپس آ گیا، اسی خاندان اور آل اولاد کو سنوارنے کے لیے بچے کی زندگی ہے بھائی، آج نہیں تو کل نماز پڑھ لے گا، بچے کی زندگی ہے بھائی، بچے کا فیوچر ہے بھائی، ایگزام آ چکے ہیں بھائی، بچہ اچھا پڑھنا ہے بھائی، اس کو سرٹیفکیٹ ملنا ہے بھائی۔ ہر ماں باپ کا تصور الٹا ہو گیا ہے، بچے کے اعمال خراب ہو رہے ہیں، اس طرف توجہ کوئی نہیں، اور وہی اولاد بعد میں واپس آ کر کے باپ کے مال پر ازدہ کی طرح بیٹھ کر بھائیوں میں جنگ، بھائی بہنوں میں جنگ، بیویوں میں جنگ، اولاد اور ماں کے اندر جھگڑا، عدالت تک کیس، اور وہ ویران پڑی ہوئی پراپرٹی تمہاری۔ جھگڑا کر لیا، بنایا نہیں اعمال کو، مال کا جھگڑا کر لیا، مال جمع جمع کے رکھتا گیا۔ پڑھ لینا سورہ حمزہ، وقت نہیں ہے میں اس طرف جانے کے لیے، صرف اشارہ دے رہا ہوں، پڑھنا سورہ حمزہ کی آیت نمبر 1 2 3 4، بتایا گیا مال رکھنے والوں کا انجام کیا ہونے والا ہے۔
اور آج انسان ساری کی ساری فکر کس کی کر رہا ہے بھائی؟ موت کو یاد کر رہا ہے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کم سے کم، 24 گھنٹے میں کم سے کم بستر پر سر رکھ کر اللہم باسمک اموت وحیا کا نعرہ بلند کر کے موت کو تصور کرو، یہ بھی نہیں ہے۔ دوسرے دن کی پلاننگ بتا رہا ہے، 11 بجے یہاں جانا ہے، 11:30 کون سے ملنا ہے، ان کا لون پاس کرانا ہے، میرا گھر بننا ہے، بچے کو باہر بھیجنا ہے، آسٹریلیا کا ویزا لگ گیا ہے، کینیڈا کو بچہ چلا جائے گا، چند سال کے بعد یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ، یہ تصوراتی دنیا میں انسان جی رہا ہے۔ جو میرے ساتھ رہنے والا ہے، میرے ساتھ جو رہنے والا ہے، میں اس کی فکر ہی نہیں کر رہا ہوں کہ میرے اعمال کدھر جا رہے ہیں۔ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اپنے برے اعمال پر نظر تو ڈالو، کیونکہ 24 گھنٹے میں میں نے کیا برے اعمال کیا اچھے اعمال کیا ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، اپنے اعمال کی درستگی کی فکر کیجئے، ورنہ یاد رکھنا اچھے اعمال اگر ہیں تو سیدھا جنت ٹھکانہ بنے گی، برے اعمال اگر ہیں تو پھر اس کا معاملہ بڑا خطرناک اور کربناک ہوگا۔ تبھی تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ڈرایا، احساس دلایا، سمجھایا ہم سب کو، اور بتایا کہ موت کا مزہ چکنا ہے تمہیں۔ تمام کے تمام جتنے نفس ہیں، جانور کا نفس ہو یا انسان کا نفس ہو یا جنات کا نفس ہو، ان تمام نفسوں کو اللہ نے کہا کہ موت کا مزہ چکنا ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ کون کہہ رہا ہے؟ خالق کائنات، مالک ارض و سما۔ سورہ واقعہ میں جس کے بارے میں لکھا گیا کہ ایک سو کے درخت کی ٹہنی کا سوکھا ہوا پتا اس کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا۔ آیت الکرسی کے آخری میں بتا دیا گیا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ ساری کائناتوں کو تھامے ہوئے ہے لیکن اسے کبھی تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ کس نے کہا؟ خالق کائنات، مالک ارض و سما نے۔ وہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے میرے نبی کے طریقے پر آ جاؤ، میرے نبی کے اصولوں کو اپنا لو، میرے نبی کی سنتوں پر عمل کر لو، میرے نبی کی سنتوں کو گرنے مت دو، میرے حکامات کو چھوڑو مت۔ شرک کے در پر کبھی اپنے ماتھے کو کیا اپنے ذہن کو بھی مت لے جاؤ۔ توحید کے خاطر تمہارے جسم کو چیر دیا جائے، توحید کے خاطر جسم کو چروانا گوارا کرو، لیکن کسی غیر کے در پر اپنے ذہن، سوچ و فکر اور سر کو مت جھکاؤ۔ خالق کائنات کہہ رہا ہے اور وہی خالق کائنات چیلنج کر رہا ہے اور تمہیں ڈرانے اور دھمکانے کی بھی بات کر رہا ہے، تم کو احساس دلانے کی بھی بات کر رہا ہے، اور تم سے کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں، اے جنوں، اے چرندوں اور پرندوں، تم کیا چاہتے ہو کہ تم کو موت کا مزہ ایک دن چکنا ہی چکنا ہے، موت کا مزہ چکنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اتنی بڑی بات کہہ دی، اور میری آرزویں ہیں کہ کبھی ختم ہوتی ہی نہیں۔ ہر روز نئی آرزو ہے میرے پاس، ہر روز نئی سوچ ہے میرے پاس۔ موت کا تصور ہم نے ختم کر دیا۔ اسی ضمن میں ہم نے آج کے جمعے کے جو خطبہ کا عنوان لیا ہے، خبر کی پہلی رات۔ تصور کرو، اکیلے میں بیٹھنا، کبھی اپنے گھر میں بیٹھنا، رات کے اندھیرے میں نہ صحیح، دن کے اجالے میں بیٹھو، جس کمرے میں تم کو کوئی آواز نہ آتی ہو، تم اکیلے ہو، اور پھر اپنے آنکھ بند کر کے تصور کرو کہ یہ خبر ہے، اور تمام کے تمام رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسی، جاننے والے، نہ جاننے والے، کاندھا دینے والے، نہ دینے والے، نماز جنازہ پڑھنے والے، نہ پڑھنے والے، کوئی ہو، مجھے دفنا کے چلے گئے اور میں اکیلا خبر میں بیٹھا ہوا ہوں، میں اکیلا ہوں۔ اب میرے پاس فرشتے آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو عزیزان محترم، انسان روز اپنی زندگی نت نئے لوگوں کے درمیان میں گزارتا ہے، اچھی بولی بھی سنتا ہے، اچھی آوازیں سنتا ہے، اچھے چہروں کو دیکھتا ہے، اچھی باتوں کو بھی سنتا ہے۔ اتنے لوگوں کے درمیان میں رہ کر مجھے اور آپ کو ایک عادت پڑ چکی ہے کہ خوشی کا معاملہ ہو یا غم کا معاملہ ہو، میں اپنے لوگوں کے درمیان میں ہوں۔ لیکن یاد رکھنا عزیزان محترم، جب سانس نکل جائے گی، جب یہ جسم خالی پڑ جائے گا، اب اس کے اندر حرکت کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی، خون جم جائے گا، دل رک جائے گا، آنکھیں اور دماغ کام کرنا بند کر دیں گی، ہاتھ اور پیر ہلنا بند ہو جائیں گے، تم خود اپنے جسم کے کپڑے اتار کر غسل کرنے کے قابل بھی نہیں رہ جائیں گے۔
دوسروں کے رحم و کرم پر اللہ تمہاری زندگی کر دے گا. ابھی ابھی دم گیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی انسان کے ساتھ, مجھے اگر کوئی پکارنا ہو تو آج کہے گا کیا شکیل صاحب ہیں, کیا شکیل صاحب سے مل سکتے ہیں, کوئی بلندی آواز کرے گا. لیکن اگر میں مر جاؤں تو مرنے کے 1 منٹ کے بعد ہی کہا جائے گا, میرا نام بدل کر کہا جائے گا کہ میت کو کہاں لا رہے ہو. اب نام ختم, میری ہستی ختم, میری سوچ, میری چاہت ختم, میری اجارہ داری ختم, میری سب کچھ ختم کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ میاں میت کو کہاں لا رہے ہو. پوچھیں گے بھی تو کس سے؟ میری ہی اولاد سے پوچھیں گے. سب کو پتا ہوگا کہ میں کس کا باپ ہوں, میرا نام کیا ہے. اس سے پہلے میرے بیٹے سے کوئی ملتا تھا تو میرا نام لے کر کہتا تھا کہ بابا شکیل صاحب کہاں ملیں گے. لیکن میری موت واقع ہوتے ہیں میرے بیٹے سے پوچھا جائے گا, میرا نام سب سے پہلے تبدیل کر دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ بیٹے ذرا بتاؤ میت کب آ رہی ہے, میت کو کہاں پہ لا رہے ہو, میت کو غسل ہو گیا کیا, میت کو اٹھانا ہے کیا, میت کی نماز جنازہ ہو گئی کیا, میت کو دفنا دیے کیا. اللہ اکبر. اس سے بڑی اٹل حقیقت سچائی اور کیا ہو سکتی ہے, جس کو میں اور آپ چھوڑ کر مادہ پرستی میں آ کر روز نت نئی پلاننگ میں بناتا ہوں اور بلڈنگ بنا کر میں اپنا نام بھی اس پر لکھ دیتا ہوں. اور سود کے پیسوں سے بلڈنگ بنایا, ہوم لون لے کر کے بلڈنگ بنایا, لوگوں پر جرم کر کے جبر کر کے لوگوں کی زمین قبضہ کر کے گھر بنایا اور گھر پر لکھ دیا ھذا من فضل ربی. استغفر اللہ. جو رب تمہاری روح قبض کرنے فرشتوں کو بھیجا ہے, یہ وہ رب نہیں ہے جس کو تم لکھ کر کے جرم کے بازار میں لا رہے ہو. یہ وہ رب نہیں ہے. رب انصاف پسند جو ذات کا نام ہے. غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم, اب انسان مر گیا, تیاری کر دی گئی, نماز جنازہ بھی ہو گئی, اٹھا کر لوگ اندھیرے گڑھے کی طرف لے جا رہے ہیں. دل دھڑکتا ہے دوست, کبھی ایمان کی حالت میں سن لیا کرو ان واقعات کو, ورنہ صرف اگر کانوں کی خوشی کے لیے سنو گے تو کچھ بھی بات کا اثر نہیں ہوگا اور یہ شیطانی ٹولہ مجھے ایسے ہی بہکا بہکا کر جہنم رسید کر دے گا. لیکن موت کی اٹل حقیقت میں جاننے سے خاسر رہوں گا. شدید ضرورت ہے موت کو یاد کرنے کا. ہر لمحہ ہر وقت موت کو یاد کرنا چاہیے. اب لے جایا جائے گا, خبر کے قریب جا رہا ہے انسان, آہستہ آہستہ لوگ لے کر کے جا رہے ہیں. خبر کے پاس میت کو رکھ دیا گیا اور خبر کو کچھ صاف کر کے میت کو اندر اتار دیا گیا. تصور کر کے سنیے, اینالائز کریے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے, تصور کر کے دیکھیے کہ میرے ساتھ یہی یہ معاملہ ہو رہا ہے. ہم سدھرنے کے قابل بن جائیں گے انشاءاللہ العزیز. ورنہ یہ دنیا, دل کے اندر دنیا بسا کر, دنیا کی خواہشوں میں رہ کر, نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر, توحید کو چھوڑ کر شرک کا بازار گرم کر کے مرو گے تو یہی حل ہوگا جو آگے آنے والا ہے. میت کو خبر میں رکھ دیا گیا. نیکوکار روح, نیکوکار میت, نمازیں پڑھنے والی, تہجد کو اٹھنے والی, ذکر کرنے والی, قرآن پڑھنے والی, صدقہ خیرات کرنے والی, لوگوں سے ہمدردی کرنے والی, لوگوں کو زمینوں دلانے والی, لینے والی نہیں, کسی پر کسی کا قتل ناحق نہ کرنے والی. یہ تمام تر صفات کسی روح کے اندر موجود ہیں. اور اس انسان کو جب لے جا کر کے خبر میں دفنا دیا جائے گا, منو مٹی اوپر سے ڈال دی جائے گی. کل تک انسان راستے سے اچھے کپڑے پہن کے گزرتا, بستی میں کھیلنے والا ایک معصوم سا بچہ اگر اپنے گندے ہاتھ لے کر کپڑوں کو لگا دیتا تو ایک بہت بڑی لڑائی کھڑا کر دیتا کہ میرے کپڑوں کو گندا کر دیا. آج ساری کی ساری ایکڑی نکل رہی ہے, آج ساری کی ساری اکڑ کو اللہ ختم کر رہا ہے. اور اس انسان کو خبر میں ڈال دیا گیا جس کے نیچے نہ گدا ہے, نہ سرانے کوئی تکیہ ہے, نہ کوئی روشن دانی ہے, نہ روشنی آنے کا کوئی ذریعہ ہے, نہ کوئی ٹھنڈا کرنے کا جو نا مشین لگائی گئی ہے. وہ انسان کو ڈال دیا گیا. اب خبر کے اندر انسان پڑا ہوا ہے. میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے پاس وہ نیکوکار جو روح تھی, نیکوکار انسان تھا, بڑے ہی خوبصورت اور بہترین چہرے والے
خوشبو کو لے کر فرشتے آتے ہوں گے، ان کے ہاتھ میں کفن ہوگا، اس کفن کے اندر سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی رہی ہوگی، وہ لے کر کے آئیں گے اور اس انسان سے سلام کہیں گے، وہ روح پلٹ کر جواب دے گی، سلام کا جواب دینے کے بعد اس کو خبر میں بٹھایا جائے گا۔ جو آسمان سے کفن لایا گیا تھا، ایک نیکوکار کو وہ کفن خوشبو والا پہنا دیا جائے گا، اور فرشتے کہیں گے کہ چلو اب ہمارے ساتھ۔ وہ میت پوچھے گی جانا کہاں ہے؟ نہیں، تم کو ہم سیر کراتے ہیں، بلاوا تمہارا آیا ہے، تم کو ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اندھیرے گڑھے کے اندر روشنی کرتی جائے گی، اعمال کی روشنی رہے گی، نیکیوں کی روشنی رہے گی، نمازوں کی روشنی رہے گی، قرآن کی روشنی رہے گی، صدقہ و خیرات کی روشنی رہے گی۔ اس کا وہ چھوٹا سا گھر ابھی چھوٹا سا ہے، اس کو بٹھا دیا جائے گا، روشن کر دیا جائے گا، فرشتے ہاتھ پکڑیں گے، پہلے آسمان پر لے جایا جائے گا۔ وقت سے پہلے وہ پہلے آسمان کے فرشتے دروازے کھول کر کھڑے رہیں گے اور کہیں گے مرحبا مرحبا مرحبا، آہ اے اطمینان والی روح، تو نے اپنے آپ کو دنیا میں وقف کر دیا تھا، تو نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تھا، تو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری تھی، تیرے دل کے اندر دنیا کی کوئی محبت نہیں تھی، تو اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنا کر رکھا تھا۔ اب آ، ہم تیرے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھولا جائے گا، سیر کرائی جائے گی، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ساتویں آسمان تک اس کی روح کو لے جایا جائے گا، اور پھر وہاں اسے بتایا جائے گا دیکھ تیرا مقام علیین بنایا گیا ہے، جنت کی کیریوں میں سے کیری۔ پھر اس روح کو لا کر خبر میں اس کے بدن میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر فرشتے کہیں گے کہ مبارک ہو تیرا آنا، ہم تیرے استقبال کے لیے ہیں۔ اس کی خبر کو مشک و عنبر کی خوشبوؤں سے معطر کر دیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا تیرا گھر دنیا میں بڑا چھوٹا تھا، تو ترستا تھا بڑی بلڈنگ کو دیکھ کر کے، تو مرستد ہے، ترستا تھا کہ کاش کہ میری بھی کوئی لمبی اونچی بلڈنگ بن جاتی، تو ترستا تھا کہ میرا 2 کمروں کا ہی گھر ہے، تو ترستا تھا کہ میرا بڑا حال مجھے مل جائے۔ اے بندے، لے، جہاں تک تیری نظر جائے گی اللہ تیری خبر کو کشادہ کر دے گا، اور پھر اسے جہنم بتائی جائے گی۔ اب جہنم بتانے کے ساتھ ہی وہ جو ہے میت تڑپے گی اور ہیبت میں آ جائے گی، فرشتے مسکرائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھ اللہ نے تجھے اس خطرناک مقام سے بچا لیا، تجھے آگ میں جانے سے بچا لیا، اور جنت کی کیریاں، جنت کے محل، جنت کے باغات اسے خبر میں کھڑکی کھول کر بتا دیے جائیں گے، اور کہیں گے کہ اب تو قیامت کی صبح تک ایک دلہن کی طرح سوتا رہے۔ اللہ اکبر! کیا اس کی تیاری میں نے اور آپ نے کی ہے؟ کیا کی ہے میں نے اور آپ نے؟ ہرگز نہیں عزیزان محترم۔ بس چھوڑ دیجئے دنیا کی محبت، کچھ نہیں ملنے والا ہے دنیا سے۔ ہاں، دنیا کی محبت اگر رکھو گے تو ضرور حامان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، دنیا کی محبت اگر رکھو گے ابی بن خلف کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، دنیا کی محبت رکھو گے ابو لہب اور ابو جہل کے ساتھ ہوگے۔ دنیا کی اگر شان و شوکت میں رہو گے کہ میری اجارہ داری ہے، شہر میرے بغیر نہیں چل سکتا، شہر کے لوگ میری اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، تو فرعونی خیالات اور نمرودی خیالات کے ساتھ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ وقت ہے میرے اور آپ کے پاس آج بھی کہ میں اپنے رب کو کیسے راضی کر سکتا ہوں، کیسے میری خبر کو کشادہ کر سکتا ہوں، کیسے اپنی خبر کو جنت کا ایک پلاٹ بنا سکتا ہوں، کیسے اپنی جنت جو ہے خبر کو میں ایک جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا سکتا ہوں۔ اس کے برعکس میرے آقا نے کہا جو بے نمازی ہوگا، جو قرآن نہیں پڑھے گا، جو جھوٹ بولے گا، جو چوری کرے گا، جو قاتل ہوگا، جو زمین لوگوں کے قبض کرے گا، جو لوگوں کے پر ظلم کرے گا، ہر قسم کی برائی اس کے پاس ہے، موت کے وقت خطرناک فرشتہ جو اس کی روح کو قبض کیا تھا وہی فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، اور جب خبر میں دفن کر دیا جائے گا، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کی شکلیں اتنی خطرناک اور خوفناک ہوں گی۔ غور کرو عزیزان محترم، خبر کی پہلی رات ہے، میں اپنے گھر میں لائٹ بند ہو جاتی ہے تو میں اپنے لوگوں کا آواز دے کر مل لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہاں اکیلے جنگ لڑنا ہے تمہیں،
اکیلے جھیلنا ہے جو بھی کرنا ہے. اور خبر کی پہلی رات میں اکیلا, آزو بازو میں نہ ماں باپ ہیں, نہ بیوی بچے ہیں, نہ دوست احباب ہیں, نہ اچھا پڑوسی ہے, کوئی مجھے نہیں معلوم. اب میں پریشان حال ہوں, کیا کروں. اب خطرناک فرشتے آ گئے اور پھر سرانے کے اوپر ایک جو پہلوانوں کو بروز دیا جاتا ہے جیتنے کے بعد, لوہے کا وزندار ایسا بروز دے کر کے اسے جو ہے کاندھے پہ رکھ کر وہ فرشتہ کھڑا رہے گا, جس کا چہرہ انتہائی کربناک اور خطرناک ہوگا, جس کے دانت بڑے نوکیلے ہوں گے, جس کے پنجے بڑے خطرناک ہوں گے. وہ فرشتہ افسرانے کھڑا ہوگا اور دو فرشتے اس کے آزو بازو خطرناک چہرے میں کھڑے رہیں گے. اب سوال ہوگا اس سے کہ بیٹا ذرا بتا تو صحیح تیرا رب کون ہے. وہ کہے گا کہ ہائے مجھے نہیں معلوم. اللہ دنیا پرست لوگوں کے ذہن سے ان چیزوں کو بھلا دے گا جو اللہ کے سے غداری بغاوت کر کے دنیا میں زندگی گزارے تھے. فرشتہ سوال کرے گا بتا تیرا رب کون ہے. وہ کہے گا لادری میں نہیں جانتا بھائی. بتا تیرے نبی کون ہے. لادری میں نہیں جانتا بھائی. بتا تیرا دین کیا ہے. لادری میں نہیں جانتا بھائی. مجھے کچھ نہیں معلوم, نہیں پوچھو مجھ سے یہ ساری باتیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کو جنت بتائی جائے گی, جنت کھولی جائے گی, اس کی کھڑکی کھولی جائے گی اور جنت بتائی جائے گی. وہ میت جو ظلم و بربریت کا شکار تھی, ظالم تھی, وہ پلٹ کر دیکھ کر کہے گی کہ ہائے میرا تو یہ ٹھکانہ, میں نے تو یہ عمل کیا ہی نہیں. اچانک اس کھڑکی کو بند کر کے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا. جہنم کا دروازہ کھول کر یہ ثابت کر دیا جائے گا, اسے سنایا جائے گا وہ تیرا ٹھکانہ نہیں ہے. اب تجھے آسمانوں کی سیر بھی نہیں کرائی جائے گی. اچھی روح کے لیے آسمانوں کی سیر اور وہاں پر وہ مقامات بتائے جائیں گے علیین کیا ہے. لیکن تجھے ہم بتا رہے ہیں تو انتہائی بدخماش, ناپکار, اللہ کا گنہگار بندہ. اب دیکھ تیرا ٹھکانہ کیا ہے. خبر میں کھڑکی جہنم کی کھولی جائے گی. آگ دہکتی ہوئی, پانی کھولتا ہوا, گدھے کے برابر اونچے اونچے بڑے بڑے بچھو اس کی طرف آتے رہے ہوں گے. یہ لرز جائے گا, جنبش کرے گا لیکن ہل نہیں پائے گا. اس سے کہا جائے گا کہ بیٹا دنیا میں تو اللہ کو چھوڑ کر, رسول کو چھوڑ کر اپنی نفس پرستی میں زندگی گزار کے آیا. اب تیرا مقام تو یہی بننا ہے. اب تجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جہنم کے فرشتے دو اس کے لیے تحفے لے کر کے آئیں گے. ایک تحفہ یہ رہے گا, اس سے کہا جائے گا کہ یہ کفن تو اس کے قابل بھی نہیں ہے, یہ سفید کفن اس کے بھی تو قابل نہیں ہے. اب اس سے کہا جائے گا کہ جہنم کے فرشتوں جہنم کا ایک لباس لے کر کے آؤ جو آگ سے بنا ہوا ہے. اللہ اکبر. تصور کرو عزیزان محترم, تصور کرو کبھی کہ جہنم سے آگ کا لباس لایا جائے گا اور اس کو سب سے پہلے وہ جہنم کی 100% پیور اصلی آگ کا لباس پہنا دیا جائے گا. اور پھر فرشتے اسے پکڑ کر کہیں گے بیٹا بہت نرم نرم گدوں پر سو گیا, مال حرام کما کما کے نرم نرم رضائیاں نرم نرم گدوں پر سویا ہے, اب لے آگ کے بستر پر سو, آگ کے بستر پہ سو. جہنم سے آگ کا بستر لا کر آگ بچھا دی جائے گی, اس پر لٹا دیا جائے گا, آگ کا جو ہے نا لباس پہنا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تیرا مقام سجیلین بنا دیا گیا ہے, یہی تیری سزا ہے. قیامت کی صبح تک جب تک مردوں کو اٹھایا نہیں جاتا تجھ کو روز یہ سزا دی جاتی رہے گی. اور پھر وہ فرشتہ جو سرانے کھڑا ہوا تھا اس سے کہا جاتا رہے گا اور اس سے کہا جائے گا, اس کو حکم دیا جائے گا اٹھا اپنا گروس مار اس کے سر پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی طاقت فرشتے کی اور وہ بروس کا جو وزن جو رہے گا گروس کا وہ اتنا خطرناک رہے گا کہ اگر اس بروس کو دنیا میں بھیج دیا جائے تو سوائے فرشتوں کے پوری دنیا کے انسان, پوری دنیا کے جنات مل کے بھی نہیں اٹھا سکتے, اتنا وزن اس کا رہے گا. اور وہ فرشتے اٹھا کر اگر دنیا کے کسی سب سے بڑے پہاڑ پر اگر مار دیں تو پہاڑ باریک باریک ریزوں میں تبدیل ہو جائے گا.
اور اس ظالم انسان کے سرانے فرشتے کو کھڑا کر کے کہا جائے گا روز مارتے رہو اسے، روز اس کے سر کو کچلتے رہو۔ یہی وہ دماغ تھا نا سرکشی والا، یہی وہ دماغ تھا نا شیطانی والا، یہی وہ دماغ تھا نا انسانوں کو نقصان پہنچانے والا، یہی وہ دماغ تھا نا لوگوں کو نقصان پہنچانے والا، مارتے رہو اسے۔ اللہ اکبر۔ سوچو عزیزان محترم، ذہن میں کوئی بری بات لانے سے پہلے، غلط انصاف کرنے سے پہلے، کسی مظلوم پر ظلم کرنے سے پہلے، کسی ایک کی بات کو سن کر غلط فیصلہ دینے سے پہلے، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح سن کر مسجدوں کو نہیں آنے والے، فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم کا نعرہ سن کر بستروں میں دبکنے والے، سن لیں ان باتوں کو۔ یہ حالات ہمارے ساتھ پیدا ہوں گے جو فجر کی نماز چھوڑیں گے، جو بے نمازی ہوں گے، جو قرآن پڑھنے نہیں آتا، جو جھوٹ بول کر فساد بپا کریں گے، یہ سب کے ساتھ یہ سارے معاملات ہونے والے ہیں۔ اب یہ پہلی رات بڑی کربناک گزرے گی۔ انسان تصور میں رہتا ہے کہ ارے بھائی شادی خانے میں گیا تھا، بڑے 200 500 1000 لوگوں کی دعوت تھی، میں بھی تھا، اچانک لائٹ بند ہو گئی، لیکن لوگ تو تھے نا۔ یہاں کس سے کہو گے تم؟ یہاں کون سی روشنی لاؤ گے تم؟ یہاں کون سا جنریٹر لگاؤ گے تم؟ یہاں کس سے التجا کرو گے تم؟ اللہ نے تمہارے نام کا پرچہ چاک کر دیا۔ انسانیت کی فلاح کے کام کرنا سیکھو۔ جیسے ہی اذان کا وقت ہو گیا، دنیا کے ہر کام کو جوتے کی نوک پر اڑا دو اور کہو کہ میرے رب کا حکم ہے، بس میں نماز پڑھوں گا۔ ہے یہ آتی ہے قرآن پڑھنے؟ آتا ہے تو روز کب پڑھتے ہو؟ جو مال دیا ہے صدقہ خیرات کرتے ہو؟ محلے میں کبھی چکر لگا کے دیکھو، گھر میں بڑی اچھی اچھی ہنڈیاں بن رہی ہے، چکن مٹن بھی چل رہا ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو پارسل کی مندی بھی چل رہی ہے، ہر چیز کھانے کو مل رہی ہے۔ اسی محلے میں ذرا گشت کر کے آؤ اور گشت کر کے ذرا دیکھو کہ کتنے ایسے غریب لوگ ہیں جو رات کا کھانا، جن کے پاس فریج بھی نہیں ہے، لیکن وہ رات کا کھانا صبح کو ٹھنڈا ٹھنڈا یا اترا ہوا یا کچھ آدھا پکا خراب کھا کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تم اپنے دستر پر اچھے لوازمات لے رہے ہو، پوچھا جائے گا تم سے ان غریبوں کے بارے میں۔ تعجب کی بات ہے، حقائق کو تسلیم کرنا سیکھو، حق بات کو دلوں میں اتارنا سیکھو۔ ارے بھائی ایسا نہیں بولنا تھا، ایسا نہیں بولنا، ایسا نہیں کرنا۔ استغفر اللہ، قاتل کو قاتل ہی کہا جائے گا، نمازی نہیں کہا جائے گا۔ تو قاتل ہے کہا جائے گا، تو چور ہے، تو شرابی ہے کہا جائے گا، اسے نمازی یا حافظ کا لقب نہیں دیا جا سکتا۔ آج معاملہ تو ایسے ہی ہے نا ہمارے، جتنا مال ہم رکھ کے بیٹھے ہیں۔ ابھی کی بات تھی نا، 1 مہینہ 1.5 مہینے پہلے کی بات تھی، ایک پوری گھر کی فیملی معصوم بچوں کے ساتھ میاں اور بیوی قرض کے اندر ڈوب گئے تھے، تالاب میں چھلانگ لگا کر 7 کے 7 لوگوں نے جان دے دی۔ ہم مجھ سے اور آپ سے سب سے پوچھا جائے گا کہ ان کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے تم نے قدم کیوں نہیں بڑھایا؟ کیا جواب دیں گے؟ بڑے تنتے ہیں ہم بھی، اتنے لوگ ہم کو سننے والے، اتنا بولنے والا ہے، خوف کھانا پڑے گا مجھے اور آپ کو، تلاش کرنا پڑے گا۔ جہاں کہیں غربت ہے، بیوی کے آنکھ پہ 5 تولے سونا رکھ کر مرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں سے خرچ کرو، لاؤ، غریبوں کی مدد کرو، پھر دیکھو اللہ کیسے راضی ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ غرض خبر کی پہلی رات انتہائی کربناک۔ اگر آپ چاہتے ہیں پہلی رات میں اچھے خوبصورت بہترین فرشتوں سے آپ کا استقبال کیا جائے، معطر عطر کی خوشبو سے آپ کا استقبال کیا جائے، علیین کی جگہ سے آپ کا استقبال کیا جائے، تو آج سے میں اور آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لانا بے حد ضروری ہے۔ نہیں سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ، ارے انہوں تو میرے آدمی ہے بھائی، میں ان کے خلاف کیسا بولوں، غلطی کرے ہوں گے انہیں عیشش کرتا، انہیں چھوڑو، اس کی کیا بات ہے، استغفر اللہ۔ اگر یہ تصور رکھ کر کے اگر مرو گے، لوگوں کا مال خسف کر کے مرو گے، بھوکوں اور پیاسوں کی بھوک اور پیاس نہ مٹا کر کے مرو گے، تو پھر یاد رکھنا اس بات کو،
سجلین مقدر بنا دی جائے گی، خوفناک چہرے والے فرشتے قیامت کی صبح تک تمہارے ساتھ دوست بن کر کے رہیں گے، روز دیکھنا، روز تڑپنا، روز مرنا، روز جینا۔ بس آپ کے میرے ہاتھ میں ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس کو جانیے، اس کو سچی مانیے، اس کو کس طریقے سے ہم جو ہے نا اپنی زندگی کو استعمال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے استعمال کیجئے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیجئے۔ اللہ یہ زندگی تیرے حوالے ہے، اللہ یہ زندگی تیرے حوالے ہے، تو نے پیدا کیا ہے، مجھے رزق چاہیے، تو دینے والا ہے، انشاءاللہ ضرور دے گا، انشاءاللہ ضرور دے گا۔ تم 10 کماؤ گے، اللہ 50 کی برکت دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کو ناراض کر کے 1 لاکھ کماؤ گے، 10 روپے کی بھی برکت نہیں رہے گی۔ پھر بچے زانی نکلیں گے، بچے چور نکلیں گے، بچے شرابی نکلیں گے، بچے سڑکوں پر ادھم کرنے والے نکلیں گے، بچے جو ہے نا لوگوں کے جو ہے زندگیوں کو تباہ کرنے والے نکلیں گے، اس لیے کہ جو کمائی تھی وہ صحیح طریقے کی نہیں تھی، جو کمایا بھی تھا تو اس کا صحیح استعمال بھی نہیں کیا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہم کو ایک بنائے اور نیک بنائے۔ اللہ یا اللہ اے میرے غفور رحیم، یا رب الحلیم، تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے میرے پاک پروردگار، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم نسیان سے ہیں، ہم خطا کار ہیں میرے اللہ، ہم سے غلطیاں تو ہوتی ہیں میرے اللہ، ہم اپنے نفس کے پجاری بن چکے ہیں اللہ، لیکن میرے غفور رحیم سب سے پہلے ہم تیرے بندے ہیں میرے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں میرے پاک پروردگار، ہم تیرے بندے ہیں میرے اللہ۔ یا اللہ اس کے بعد نبی کے امتی ہیں میرے پاک پروردگار، ان 2 نعمتوں کی لاج رکھ لے میرے غفور رحیم، موت جب آئے تو کلمہ لا الہ الا اللہ جاری و ساری فرما دے میرے اللہ۔ یا اللہ اچھے فرشتوں سے ہمارا استقبال کروا دے میرے پاک پروردگار، ہماری خبر کو جنت کی کھیریوں میں سے ایک کھیری بنا دے اللہ، جہنم کے کھیریوں میں سے ہماری خبر کو جو ہے جہنم کے جو ہے نا گرماہٹ سے بچا لے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ مرتے وقت زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری و ساری فرما دے میرے اللہ۔ یا اللہ ہم سے پہلے جتنے لوگ مر چکے ہیں، جو نمازی ہیں، جو حج کرے ہوئے ہیں، جن کے پاس عمرے بھی ہیں، صدقہ خیرات بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، لیکن اگر چھوٹی موٹی کچھ غلطیاں ان کی ہیں میرے اللہ تو ان کی غلطیوں کو معاف فرما دے اللہ، ان کی مغفرت فرمائے اللہ، ان کی مغفرت فرمائے اللہ، ان کی مغفرت فرمائے اللہ۔ یا اللہ ہماری بھی باری آنے والی ہے اللہ، ہم کو بھی موت کا مزہ چکنا ہے اللہ۔ یا اللہ ہماری موت کو آسان کر دے میرے اللہ، ہماری موت کو آسان کر دے میرے اللہ، ہماری موت کو آسان کر دے میرے پاک پروردگار۔ ہمارے ماں باپ کی خدمت کرتے کرتے جنت میں جانے والا بنا اللہ، 2 ہیں تو 2 کی خدمت کرتے ہوئے جنت میں جانے والا بنا اللہ، 2 میں سے اگر 1 ہے تو 1 کی خدمت کرتے کرتے جنت حاصل کرنے والا بنا اللہ۔ یا اللہ کسی وجہ سے ہم نے ہمارے ماں باپ کی حرمت اور قدر نہیں کی میرے اللہ، دونوں کے دونوں اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ۔ یا اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے میرے پاک پروردگار، کروٹ انہیں چین و سکون عطا فرمائے اللہ، ان کی خبر کو علیین بنا دے میرے پاک پروردگار، ان کی خبر کو نورانی بنا دے میرے اللہ، ان کی خبروں کو جو ہے ان کی خبروں کو جو ہے نا مشک عنبر جیسی خوشبو سے معطر کر دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔